السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دن کے اندر صحبت کرنا کیسا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، خاص کر کے ہر ایک روزہ دار کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ صحبت کرنے کا وقت، دن میں اگر کوئی صحبت کر لے تو کیا گناہ عظیم ہے، اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ دوسرا، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے زبردستی صحبت کرنا، کیا ان سے مرد اور عورت پہ دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہوگا؟ تیسری چیز، عورت کے ہونٹ کو چوسنا، کیا ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ناظرین، بہت سے مسئلہ ہماری ماں بہنیں کسی سے معلوم کرتے ہوئے شرماتی ہے اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایک چیز سمجھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ مکمل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر جو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس ویڈیو کے اندر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز، روزہ کس حالت میں توڑ دینا بہتر ہے، سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ بس آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو کے اندر روزے کا تمام مسائل آپ سمجھ جائیں گے، اچھے طریقے سے آپ سیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو اب اس روزے کا کیا ہوگا، بس آپ دیکھتے رہیں۔ نمبر 1، دن میں صحبت کرنا کیسا ہے اور رات میں کب تک اجازت ہے؟ ان کو آپ غور سے سنیں۔ رمضان میں مرد اپنی بیوی کے پاس صحبت کے لیے آئے تو کس قدر گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ دن میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے صحبت کی نیت سے، دونوں کا روزہ ہے، تو یہ گناہ کتنا بڑا ہے اور کفارہ کن پر واجب ہوگا؟ یاد رکھیں۔ اور رات کے وقت کب سے کب تک صحبت کر سکتا ہے اور کس وقت غسل کرنا چاہیے؟ دن میں بیوی سے صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس صورت میں کفارہ ما قضا واجب ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے مسلسل رکھے، یعنی کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہے۔ اور کفارہ آپ سمجھے، روزے کا جو کفارہ ہے رمضان کے روزے کا، ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو 60 روزہ مسلسل آپ کو رکھنا ہوگا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ ادا کرنے کے لیے جو آپ 60 روزہ رکھیں گے، اگر لگاتار آپ 55 روزہ یا 50 روزہ یا 30 روزہ آپ نے رکھا اور اگلے دن کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے ہٹ کر آپ نے 60 روزہ رکھنا ہے۔ ان کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ صحبت رات میں غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق سے پہلے پہلے تک کرنا درست ہے۔ غسل جنابت، ناپاکی کا غسل صبح کے بعد بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر لیں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ نہ چھوٹے، یا آپ سحری کھانے کے بعد غسل کر لیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں اور فجر کی نماز آپ ادا کریں۔ یہ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ دن میں اگر کوئی صحبت کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ کفارہ اس پر واجب ہے۔ اب آپ آئیے کہ روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کیا ایک جگہ لیٹ سکتا ہے؟ ایک جگہ لیٹنا، پیار کرنا، بوسہ لینا، کیا یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے دوستو، آپ یاد رکھیں، ایک جگہ لیٹنے سے، بوسہ لینے سے، پیار کرنے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر شوہر جوان ہے اور بیوی بھی جوان ہے تو بہتر ہے کہ اس طرح بھی قریب روزے کی حالت میں ہرگز نہ سوئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کر جائیں اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، تو بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ ان چیزوں سے دور رہیں، لو اللہ کے طرف آپ لگا کر رکھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز، کوئی زبردستی صحبت کرے، کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کر لی
تو روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ عورت کے اوپر اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ عورت کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کسی نے جبر کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ اس سے صحبت کر لی، یا اس کا شوہر ہے تو شوہر کے اوپر قضا بھی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہے۔ عورت کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں وہ کون کون سے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، مسواک کرنا، سر میں تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، بھول کر کچھ کھا لینا یا پی لینا، حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار چلا جانا، کان میں پانی ڈالنا یا بلا قصدن چلا جانا، خود بخود قے ہونا، سوتے ہوئے احتلام، غسل کی حاجت ہونا، دانتوں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ کچھ ایسی حرکتیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان سے بھی بچیں، اور جن سے روزہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اگر آپ وہ غلطی کر جائیں تو ان سے بھی آپ دور رہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی تمام کے تمام کا زیادہ وقت اللہ کے طرف لگے، اللہ سے لو لگائیں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں اور فرض نماز کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے الگ جو نفل نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور سب سے بڑھ کے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، تو آپ اس مہینے کے اندر دن میں یا رات کو صلاۃ التسبیح کی نماز آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، بے شمار نیکیاں ملتی ہے۔ اور جب رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو کئی گنا اجر اور بھی اللہ تبارک و تعالی بڑھا دے گا۔ تو اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ فرض نماز اور تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا آپ اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اگر آپ کو نماز نہیں آتی تو نماز کا مکمل طریقہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے آپ نماز سیکھ سکتے ہیں۔ پانچوں وقت کی نماز کا طریقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا طریقہ مکمل، عصر کی نماز کا طریقہ اور مغرب کی نماز کا طریقہ، عشاء کی نماز کا طریقہ، وتر کی نماز کا طریقہ اور تراویح کی نماز کا مکمل طریقہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا روزہ ہرگز آپ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس روزے کے اوپر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور رمضان سے الگ مسلسل پورا ایک سال تک روزہ رکھے تو ایک روزے کے ثواب کے برابر وہ انسان نہیں پہنچ سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور تراویح کی نماز کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب رب اتنا دینے والا ہو تو سب سے بے وقوف اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کے اندر بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کٹھی نہ کروا سکے، اس مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس مہینے کے اندر بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی نہ کر سکے۔ یہ اس سے زیادہ بد نصیب خسارے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو سنوارنے اور بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے اندر آپ خود بھی اچھا عمل کریں، اوروں سے بھی اچھا عمل کرنے کی دعوت دیں۔ آپ اس مہینے کے اندر سحری میں جلدی اٹھیں،